آیت نمبر 94۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، صدق اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا، لہٰذا پیروی کرو، ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفاً جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور ہم یہ آیت بار بار قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام سے شرک کی نفی کی جاتی ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، اور کفر اور شرک میں فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اس آیت کے اس حصے کی سمجھ آتی ہے کہ قرآن بار بار شرک کی نفی کیوں کرتا ہے ان کی ذات سے۔ ایک تو یہ کہ ان کے دور میں بہت سارے شرک موجود تھے، ہر بستی کا اپنا اپنا معبود ہوتا تھا، یہاں تک کہ بعض مفسرین کرام نے 50,000 تک جو ہیں وہ بت گنوائے ہیں، جن کے ساتھ ان کے مختلف قسم کے شرک جو ہیں وہ وابستہ تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند، ستارے ہر ایک کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ایک اس شرک کی بھی نفی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی زندگی میں اور بہت ساری باتیں بھی ایسی ہیں جو کہ شرک بن جاتی ہیں، مثلا ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، حب جاہ کی محبت، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اگر تمام واقعات کو دیکھیں تو ان تمام محبتوں کی نفی ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتی ہے، یعنی کہ باپ کی محبت ہو یا اولاد کی محبت ہو، یا جوان بیوی کو صحرا میں چھوڑ کر آنا ہے، اور ایک مرد کے لیے اپنی بیوی کو اس طرح ویران جگہ میں چھوڑ کر آنا کتنا مشکل معاملہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی تھیں نا جو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن سکتی تھیں، اور وہی بعض اوقات شرک بھی بن جاتا ہے انسان کی زندگی کا، کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیتی ہوں لیکن میں اپنی محبتوں کو نہیں چھوڑ سکتی، اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں، تو پھر یہ محبتیں اور خواہشات ہی ہماری زندگی کا شرک بن جاتی ہیں۔ تو کوئی چیز بھی ایسی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نہیں تھی جو کہ شرک بن سکتی ہے۔ تو گویا کہ جب ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اس آیت کے اس حصے کی سمجھ آتی ہے کہ کیوں قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی کوئی شرک نہیں کیا تھا۔